السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کی امیدوں کے مطابق نہیں چل رہا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شریک حیات بدل گیا ہے یا آپ پر شک کرنے لگا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ماہم اور روحان کی کہانی کی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے غلط فہمیاں کبھی کبھی رشتے کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، اور پھر کیسے محبت اور سمجھداری سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔ ماہم ہر لڑکی کی طرح چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے ہمیشہ پیار کرے، اس کا خیال رکھے اور ہر لمحے اس کے ساتھ ہو۔ شروع میں سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ روحان ماہم کے لیے اچھا شوہر تھا، اس کا خیال رکھتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی تلاش کرتا اور اسے ہر لمحے اہم محسوس کراتا۔ ماہم کے گھر والے بھی ان کی محبت دیکھ کر کہتے تھے، اگر محبت ہو تو ماہم اور روحان جیسی ہو، اور اگر عزت ہو تو ان جیسی۔ ماہم خوش تھی، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی فکر بھی تھی۔ ماہم بچپن سے اپنے والدین کے تعلقات دیکھ کر بڑی ہوئی تھی۔ اس کے والد اکثر والدہ سے سخت لہجے میں بات کرتے اور گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر ماہم کے ذہن میں یہ سوچ بیٹھ گئی تھی کہ سب مرد آخرکار ایسے ہی ہوتے ہیں، شروع میں اچھے اور شادی کے چند مہینوں بعد بدل جاتے ہیں۔ چند مہینوں کے بعد جب روحان کام کی مصروفیات کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑا سخت لہجے میں بات کر دیتا، ماہم نے اسے اپنی بچپن کی سوچ کے مطابق غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر چھوٹی بات پر شک کرنے لگی اور اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ روحان ہمیشہ اچھا شوہر تھا، لیکن کبھی کبھی کام کی تھکن کی وجہ سے اس کا لہجہ سخت ہو جاتا۔ ماہم نے اسے اپنی حقیقت کے مطابق ٹاکسک سمجھنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں لڑائی میں بدلنے لگیں اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ماہم اکثر رات کو اکیلی روتی اور دل ہی دل میں سوچتی، کیا سب مرد واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ روحان حیران رہ جاتا کہ ماہم اس پر اعتماد کیوں نہیں کر رہی، اور اکثر وہ اپنی محبت اور صبر کے باوجود یہ محسوس کرتا کہ رشتہ خطرے میں ہے۔ روحان نے سوچا کہ شاید ماہم کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جانا بہتر ہوگا۔ شروع میں ماہم اس پر بہت ناراض ہوئی، کیا میں پاگل ہوں کہ تم مجھے سائیکولوجسٹ کے پاس لے جا رہے ہو؟ کچھ بحث کے بعد ماہم مان گئی اور سیشنز شروع ہو گئے۔ سائیکولوجسٹ نے ماہم کے دل کی باتیں سنی اور اسے بتایا کہ جو رویہ وہ روحان کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہ اس کے بچپن کے خوف اور تجربات کی وجہ سے تھا۔ حقیقت میں روحان اچھا شوہر ہے۔ ماہم کو احساس ہوا کہ اس نے جو شک اور غصہ دکھایا وہ حقیقت کے برعکس تھا۔ ماہم نے روحان سے معافی مانگی، میں نے تم پر بلا وجہ شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ روحان چاہتا تو طنز کر سکتا تھا، مگر اس نے محبت اور صبر سے اسے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں ماہم، اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد روحان نے ہفتے میں ایک دن صرف ماہم اور اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ وہ دن ان کے لیے ہوتا، باتیں کرتے، خوشیاں بانٹتے اور رشتے کو مضبوط بناتے۔ چند مہینوں میں ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب ماہم جب بھی کسی منفی خیال میں آتی، فوراً اسے جھٹک دیتی اور استغفر اللہ پڑھتی، اور روحان بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ گیا۔ اگر آپ کو اپنے رشتے میں یہ نشانیاں نظر آئیں، حد سے زیادہ تنقید، کنٹرول کرنے کی کوشش، بار بار لڑائی اور بے عزتی، جذبات کو نظر انداز کرنا، مسلسل ذہنی دباؤ، تو فوراً غصے میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں۔ اس کے بجائے صبر، محبت اور سمجھداری سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کو کسی غلط فیصلے کی طرف نہ لے جائیں۔ اپنی محبت اور خوشیوں کا ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات نظر بد کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ رشتے میں محبت، اعتماد اور صبر سب سے اہم ہیں۔ غلط فہمیاں انسان کے دل کو توڑ سکتی ہیں، لیکن سمجھداری اور گفتگو سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے رشتوں میں سکون، محبت اور برکت دے۔ شکریہ۔